آیت نمبر 83 قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ یہی جملہ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا تھا جب آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ تب ایک جسمانی قتل کی بات کی تھی تو یہی الفاظ بولے تھے۔ اب کی بار بیٹے کی چوری کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ایک طرح سے جذباتی قتل ہے، تو اب بھی آپ وہی جملہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل، تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ اب جس باپ کو پہلے ایک بیٹے کی موت کی خبر دی گئی ہو اور اتنے عرصے کے بعد اب اسی کے بھائی کی خبر دی جا رہی ہو کہ وہ بھی آپ سے جدا کر دیا گیا ہے، تو جدائی پر جدائی کے باوجود بھی آپ کی زبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے کہ میرے لیے صبر ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ قرآن صبر کو کیسے بیان کرتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صبر کا مطلب صرف سہنا نہیں ہوتا، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات کے سامنے ڈٹ جانا، ان کو فیس کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کے ساتھ جمیل کا تصور دیا جا رہا ہے کہ ایسا صبر کہ جس کا اینڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو، کیونکہ جو صبر ہوتا ہے اس کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حالات کی بدصورتی چل رہی ہو، معاملات کی بدصورتی چل رہی ہو، تو اس وقت میں ایک خوبصورتی کا کنسیپٹ دینا۔ اور یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ کیسا صبر خوبصورت ہوتا ہے کہ جو آپ سہ جاتے ہو لیکن اس کا تاثر جو ہے وہ سامنے والے کو نظر نہیں آتا، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی کمزوری جو ہے وہ سامنے والے کو نظر نہ آئے، تو گویا کہ آپ نے اس معاملے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر لیا ہوتا ہے۔ تو صبر اس سے بہت مختلف ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں وہی صبر کروں گا جو کہ میں نے یوسف علیہ السلام کی مرتبہ کیا تھا، جبکہ اب کی بار آپ پہلے سے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا کردار اور معیار جو ہے وہ ویسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا میرے پاس لے کر آ جائے۔ تو گویا کہ اتنے مشکل اور بدترین حالات میں کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا بیٹا بھی جو ہے وہ چلا گیا ہے، مگر آپ کی امید یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہیں سے دوبارہ سے ساری فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے۔ تو ایکچولی یہ صبر ہوتا ہے کہ انسان کی امید جو ہے اور ہمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کی بات فرماتا ہے کہ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ذات ہے جس کے پاس سارا علم ہے اور ساری حکمت ہے۔ کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جدائی پر جدائی اور غم پہ غم آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پلان میں ایسا ہے کہ اب جدائی بہت کم رہ گئی ہے، بلکہ ایک نہیں دونوں بیٹے جو ہیں وہ ملنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ملانا ہی تھا تو پھر اس صدمے سے کیوں گزارا گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو کیسے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ صفت علیم اور صفت حکیم کا کمبینیشن جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری سوچ سے، ہماری نالج سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے معاملات جو ہیں وہ اب سلجھنے والے ہیں۔